الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت ہر مسلمان کا مطمع نظر ہوتا ہے، ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کا مقام، اخروی مقام جنت بنے۔ جنت کا حصول کیسے ہو؟ یہ بلا شبہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو فلاح پانے والے ہیں، اور قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ فلاح پانے والے وہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا۔ یہ تزکیہ کیسے ہو؟ یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور آج ہم چاہیں گے کہ اس ضمن میں اٹھنے والے مزید چند سوالات کے جوابات اپنے شرکاء کی مدد سے جانیں۔ تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جناب جاوید احمد صاحب غامدی، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ پہلا سوال میں عثمانی صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، دین کے نتیجے میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے یا تزکیے کے نتیجے میں دین آتا ہے، یا یہ کوئی الگ سے عمل ہے جو دین کی عمومی تعلیمات سے الگ کر کے دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ایک بات جو ہے وہ شروع ہی میں واضح ہو جانی چاہیے، اور جو غالباً اجماعی بات ہے کہ تزکیہ دین کا وہ مطالبہ اعظم ہے جس کی تکمیل کے تمام اجزاء کو گارنٹی دین خود کرتا ہے۔ دین کے مطلوبات کی آپ کوئی بھی فہرست بنا لیں، ان میں سے ہر مطلوب ایسا ہوگا جس کے حصول کی ضمانت دین خود بنتا ہے۔ دین اپنے کسی بھی مطلوب کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بائی پاس کیا جانا روا نہیں رکھتا۔ یہ اصولی بات، یعنی مزکی ہر معنی میں خود شریعت ہے۔ اسی وجہ سے تزکیہ شریعت کا بہت ہی بڑا مطالبہ ہے۔ اگر اس مطالبے کی تکمیل کے دیگر ذرائع خارج شریعت پائے جائیں یا فرض کیے جائیں یا تجویز کیے جائیں، تو اس کا سب سے پہلا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ شریعت خود اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہماری آئندہ گفتگو میں میری طرف سے یہ طے سمجھا جائے۔ ٹھیک۔ باقی ایک صورت ہوتی ہے کہ نفس میں قبولیت تزکیہ کے بعض مراحل ہوتے ہیں، یعنی نفس میں ایسی حالت کا پیدا ہو جانا ممکن ہے کہ مستقبل کا واقعہ ہو جہاں اس پر نماز اثر انداز ہونے لگے، قرآن شریف کی سمجھ اس کے نفس کے تزکیے میں ایک ایکٹیو رول پلے کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کی ابتدائی ریسیپٹیوٹی۔ تو نفس کی ابتدائی ریسیپٹیوٹی بعض ایسی خرابیوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے جس کے معالجے میں آدمی اپنے ایمانی شعور اور اپنے ایمانی ارادے کی قوت سے کچھ ذرائع، کچھ تجویزیں اختیار کرتا ہے۔ جیسا میں اس بات کی تھوڑی سی آپ کی وضاحت چاہوں گا، وہ یہ کہ جیسے احمد جاوید صاحب نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ آدمی عبادات کے لیے ایک ذہنی آمادگی محسوس کرے، اس کو کچھ تیاری کے مراحل درپیش ہوتے ہیں، اور شریعت اس معاملے میں ذہنی آمادگی کے لیے کوئی راستہ نہیں بتاتی، اس لیے اس کے لیے بعض اوقات آپ کوئی ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو اس آمادگی کے لیے ضروری ہیں۔ میں اس موضوع پر آپ کی رائے لینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک لینا ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ جاوید صاحب، سوال تو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا تھا کہ شریعت پر اور عبادت کے اس کے لیے ذہنی آمادگی سے پہلے کچھ تیاری کے مراحل ہیں جن کے لیے ہمیں شریعت سے رہنمائی نہیں ملتی، اس لیے کوئی خارجی عوامل کو بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سارے عمل کی میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ احمد جاوید صاحب نے جو کچھ اس کے بارے میں فرمایا ہے اس میں اصول کے حد تک مجھے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، لیکن چند چیزوں کو میں مزید واضح بھی کرنا چاہوں گا، اور جہاں تھوڑا سا زاویہ نظر کا فرق ہے اس کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلی چیز تو سمجھ لینی چاہیے، اور بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، کہ دین میں جس چیز کو مطلوب کی حیثیت دی گئی ہے وہ تزکیہ ہی ہے۔ تزکیے کے دونوں پہلو ہیں،
ایک یہ پہلو کہ جو آلائشیں نفس انسانی پر آ جاتی ہیں ان کو دور کر دیا جائے، جیسے ایک کسان کاشت کرنے سے پہلے کھیت کے جھاڑ جھنکار صاف کر دیتا ہے۔ ایک دوسری چیز ہے آپ جو فصل اس میں بو رہے ہیں اس کو نشو و نما دینا، تو اس کا ایک پہلو منفی ہے، ایک مثبت ہے، دونوں ہی چیزیں دین میں ملحوظ ہیں، اور اس کو مقصود کی حیثیت خود دین نے دے دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری سعی و جہد کا مقصد اسی کو قرار دیا ہے، یہی چیز ہے جو مطلوب۔ یعنی تزکیہ دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دین اس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے، ثمرہ ہے اس کا، صبر ہے۔ یعنی جو دین انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے یہ اس کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ جب آپ اس دین کو اختیار کر لیتے ہیں، اور یہاں اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میں مسلمان ہو گیا، اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم و عمل کے لیے پوری آمادگی کے ساتھ اسی کو اختیار کیا ہے، اور وہی اب آپ کا لائے عمل۔ جب آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ تزکیہ۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پورا کا پورا دین ہے کیا، تو قرآن مجید نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کو وہ الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے، دوسرے کو شریعت سے۔ تو میرے نزدیک شریعت دین کا ایک حصہ ہے، نہ کہ پورا دین ہے۔ الحکمہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی وہ اصل اساسات واضح کی جائیں جن کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے۔ جیسا جو قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یعلم الکتاب والحکمہ، تو اس میں اشارہ انہی دو چیزوں کی طرف ہے۔ انہی دونوں چیزوں کی طرف ہے، یعنی وہاں کتاب کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں ہم اردو میں لفظ کتاب بولتے ہیں، بلکہ وہ قانون اور شریعت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور یہ عربی زبان میں معروف معنی ہے اس کے، کیونکہ اردو میں یہ لفظ زیادہ تر کتاب کے معنی میں مستعمل ہو گیا، تو اس وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں یہ جو کچھ دیا گیا ہے ہمیں، یعنی خواہ وہ ایمان سے متعلق ہے، خواہ وہ اخلاق سے متعلق ہے، خواہ وہ شریعت سے متعلق، اس کو جب آپ پورا کا پورا اختیار کر لیتے ہیں، کامل طریقے سے اختیار کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں احمد جاوید صاحب نے بالکل درست فرما دیا کہ نہ کسی نے کوئی تبدیلی کرنی ہے، نہ کوئی تغیر کرنا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے دینا شروع کیا تھا جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی، وہ آج پایا تکمیل کو، یعنی اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دین جو میں نے دیا ہے یہی وہ بہترین راستہ ہے جو تم دنیا میں اختیار کر سکتے ہو تزکیے تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں فلاح اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں اگر اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرو گے تو یہ احداث ہوگا یا بدعت ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں بدعت اور احداث کو ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس دین میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، کوئی ترمیم و تغیر نہ کرے، کوئی تبدیلی نہ کرے۔ اس وجہ سے قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ایک جگہ ایمانیات کی فہرست مل جائے، دوسری جگہ آپ کو اخلاقیات کی فہرست مل جائے، اور تیسری جگہ آپ کو کچھ شریعت کے احکام مل جائے اور بس کتاب ختم ہو جائے۔ کتاب کا انداز ایسا رکھا گیا ہے کہ وہ اصل میں کتاب انذار بن گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک تندرست نفس میں آمادگی پیدا کرنے کے لیے انذار ہی کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیں کہ پیغمبروں کے معاملے میں بھی یہی اختیار کیا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے کچھ لوگوں کو متوجہ کیا کہ وہ اٹھیں، تو وہاں بھی کیا کہا؟ وہاں بھی یہ کہا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ نکلے، اور وہ نکل کر کیا کریں، یعنی ان کی ہر بستی، ہر قوم، ہر جماعت سے کچھ لوگ نکلے، وہ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں سچی بصیرت پیدا کرے۔ یہ بصیرت کس چیز کی ہوگی؟ اسی ایمان و اخلاق اور حکمت اور اسی شریعت کی۔ جب وہ یہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو کام کیا کریں؟ آمادگی پیدا کرنے کے لیے لینذروا قومہم، انذار کریں۔ ذریعہ انذار کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا تفصیل کرنی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر وہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر نفس تندرست نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ جی ہاں، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اس کی طرف ہم دوبارہ لوٹتے ہیں، لیکن احمد جاوید صاحب یہاں ایک سوال جو تزکیے اور انذار کے بارے میں جاوید صاحب نے جیسے کہا کہ ایک فرد کو مخاطب بنانے کے لیے دین کا، اس کو خبردار کرنے کے لیے کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اس کے لیے انذار کا طریقہ اختیار۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں آپ کو معلوم ہے کہ مختلف طریقے رائج ہیں دین کی طرف بلانے کے لیے، تو جاوید صاحب کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انذار کے لیے بھی قرآن ہی کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔ اس پر میں آپ کی رائے تفصیل سے جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک لینا ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں احمد جاوید صاحب۔ قرآن کے ساتھ تذکیر، یہ سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، اس کی تھوڑی سی نوعیت میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو۔ یہاں قرآن اپنی ماہیت میں انذار ہے اور نفس میں تزکیے کے عمل کی شرط ہے نفس کا انذار کو قبول کر۔
جاوید صاحب نے بھی بہت اچھا وہ تزکیے کے دو پہلو ارشاد فرمائے. ایک اس کا سلبی پہلو ہے کہ ازالہ رذائل، اور دوسرا ہے پرورش فضائل. تو نفس میں تزکیے کا عمل شروع ازالہ رذائل سے ہوگا، یعنی منفی عمل پہلے ہوگا. منفی عمل پہلے ہوگا. اور اس کا ظاہر ہے کہ واحد فطری ذریعہ انذار ہے کہ نفس میں وہ خوف پیدا ہو جو اس کی دناعت، اس کی آلودگی کے نتائج پر یقین سے پیدا ہو. یہ ایک بات ہو گئی. لیکن دوسرا پہلو جہاں نفس میں موجود فضائل کی، حصول فضائل کی استعداد کو نشو و نما دینے کا عمل ہے، وہ تبشیر سے ہوگا. تو انذار ہو یا تبشیر ہو، دونوں کی واحد بنیاد قرآن ہے. ٹھیک ہے. اور تزکیے کے یہ دو ہی مؤثرات ہیں، سلبی معنی میں انذار اور ایجابی معنی میں تبشیر، تاکہ فضائل کی طرف رغبت پیدا ہو. جاوید صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر فرمایا تھا کہ نفس کو آمادہ کرنے کے لیے، عبادت کے لیے خود قرآن مجید کفایت کرتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں. یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر نفس تندرست ہے، نفس کے تندرست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہی جس کو احمد جاوید صاحب نے تقوی کے لفظ سے تعبیر، یعنی جب آدمی کے اندر ایک فطری خدا ترسی موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ایک دن پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اصل میں انبیاء علیہ السلام جو کام کرتے ہیں وہ اس انسان کو مخاطب کر کے کر رہے ہوتے ہیں. تو نفس جب تندرست حالت میں ہوتا ہے تو پھر صرف انذار کافی ہے. انذار میں وہ بشارت شامل ہے. دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا ہے تو انہوں نے دونوں باتیں بتائی ہیں، بشیرن و نذیرا. اسی طرح مبشرین و منذرین. تو انذار ایک جامع اصطلاح ہے جس کا دوسرا پہلو بشارت ہے، یعنی آپ خبردار کرتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو فضائل تم اختیار کرو گے ان میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا. ان کی قرآن مجید بھی بڑی تفصیل کرتا ہے. یعنی قرآن میں دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں. ایک طرف تخفیف کا پہلو موجود ہوتا ہے، یعنی آدمی کو متنبع کرنے اور آدمی کو بیدار کرنے کا، اور دوسری جانب بشارت دینے کا پہلو موجود ہوتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم اس پہ مزید تفصیل سے بھی چاہیں گے کہ آپ حضرات سے بات کی جائے، لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج ہم نے تزکیہ کے بعض پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ بات ابھی تمام نہیں ہوئی، اس کے بعد دیگر پہلوؤں پر ہم انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں اپنے شرکاء جناب